السلام علیکم دوستو، نعیم اختر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ میں عرض کر رہا تھا اپنے کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور پہ پہنچانے والے سیدنا صدیق اکبر بلند آواز سے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ تشریف فرما ہے، اپنی نبوت کے دامن کو یوں پھیلا کے فرمایا، اللہ میں نے ساری دنیا کے احسانوں کے بدلے دے دیے ہیں، ابو بکر صدیق کے احسانات مجھ پہ اتنے ہیں میں نہیں دے سکتا، عرش والے میرے مالک تو آپ عطا کر دے۔ آواز آئی میرے پیارے پیغمبر، میں نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا جس گھر میں آپ ہوں گے صدیق اکبر ساتھ ہوں گے، کہو سبحان اللہ۔ جس سفر میں آپ ہوں گے صدیق اکبر، بلند آواز سے اور بلند آواز سے، جس مسجد میں آپ ہوں گے صدیق اکبر، بلند آواز سے صدیق اکبر اور بلند آواز سے، جس غار میں آپ ہوں گے صدیق اکبر اور جس مزار میں آپ ہوں گے صدیق اکبر، وہ پیٹتا ہے پیٹے کو کولوں میں اور آگ میں جلتا ہے، بولو کو سیاپا کرتا ہے، کو چھریاں مارتا ہے، مرے ہمیں کیا؟ ہمارے لاہور میں 10 محرم کو آگ پہ ماتم ہوتا ہے، آپ کیا تو نہیں ہوتا ہوگا؟ اشتہار بڑے بڑے چھپتے ہیں کہ آگ پر ماتم ہوگا۔ مجھے کہنے لگا مولانا پتا ہم آگ پہ کیوں ماتم کرتے ہیں؟ میں نے کہا پتا ہے۔ کہنے لگا بتاؤ۔ میں نے کہا پتا تمہیں قیامت کے دن صحابہ کی دشمنی کی بنا پہ تمہیں جہنم پھینکا جائے گا، تم دنیا میں ریہرسل کر رہے ہو، ٹریننگ کر رہے ہو، اللہم زد فزد، کہہ دو آمین۔ ہمیں کوئی دکھ نہیں، پیٹتے ہو پیٹو، جلتے ہو جلو، مرتے ہو بولو۔ اللہ کرے صبح اٹھو تو ماتم کرتے ہوئے اٹھو، دوپہر کو کھانا کھانے لگو تو پہلے ماتم کرو، شام کی چائے پینے لگو پہلے، اور جب سونے لگو اس وقت بولو 24 گھنٹے روتے رہو، کہہ دو نا آمین۔ ہمارے اسلام میں قرآن و سنت میں ماتم جائز بولو۔ آپ کہیں گے قاری صاحب انہوں نے ماتم کہاں سے نکال لیا؟ اور میں آپ کو کوفے میں لے کے جاؤں، حضرت مفتی صاحب سے پوچھئے، جب نبوت کا قافلہ لٹا پٹا کوفے میں پہنچا تو عورتیں چھتوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ماتم کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے حسین شہید ہو گئے، ہم ماتم کر رہی ہیں۔ سیدہ زینب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عصمت اور عفت والا دوپٹہ یوں کر کے کہنے لگی، اللہ میں نے اپنے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تو مظلوم کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، مظلوم کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ میں نے اپنے نانے سے سنا ہے کہ تو مسافروں کی دعاؤں کو قبول بولو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا کہ تو بیماروں کی دعاؤں کو قبول۔ اے اللہ زین العابدین بیمار ہے، مجھ سے بڑھ کے اور کون مظلوم ہو سکتی ہے؟ میرا ویر میرا بھائی شہید ہو چکا، ننے منے بچے بھی ذبح ہو چکے، علی اصغر علی اکبر قتل ہو گئے، ٹکڑے لاشیں کربلا میں بکھرے ہوئے، یہ خاندان نبوت مسافر بن کے آ رہا۔ اے اللہ یہ میرے بھائی کی شہادت پہ رو رہے ہیں، میری دعا قبول کر، آج کے بعد قیامت کی صبح تک انہیں خوشی نصیب نہ ہو۔ اللہ ان کے رونے میں برکت دے، ان کی نسلیں قیامت کی صبح تک روتی رہیں، پیٹتی رہیں۔ میاں مسئلہ تو بدل سکتا ہے، مسئلہ تو بدل، کئی لوگ آ جاتے ہیں، مناب مولوی صاحب جی وہ
میں نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور کوئی بات نہیں 1500 دے دو ہو جائے گا کام، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تبدیل ہو جائے گا، لیکن مظلومہ کی دعا کبھی تبدیل یہ ان کی دعا چلی آ رہی ہے آج سے لے کر قیامت کی صبح تک یوں ہی رہے گی۔ اور اپنی کتاب حیات القلوب اٹھائیے، اپنی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند وفاتی لفاطمہ، نبی علیہ السلام نے وصال کے وقت انتقال اور دنیا سے رحلت کرتے وقت اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ پہلی بیٹی کا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری بیٹی کا نام سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری بیٹی کا نام سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور چوتھی بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ۔ حضور کے وصال کے وقت حضور کی پہلی تینوں بیٹیاں دنیا سے رحلت کر چکی تھیں، آخری بیٹی سیدہ فاطمہ تھی۔ فرمایا بیٹی توڑ کیا، جی ابا جان میری نصیحت وصیت نوٹ کر لو، جی ابا جان حکم فرمائیے۔ فرمایا لا تک میں علیہ وجہ، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد بیٹی اپنے چہرے کو پیٹنا نہیں، ولا ترخی علیہ شارا، اپنے سر کے بالوں کو نوچنا نہیں، ولا تنادی بالویل، چیخے مار مار کے رونا نہیں۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ ولا تو قیمی علیہ نایا، کرایہ دار مراسیوں کو لا کے ماتم بھی نہ کرانا، صبر کرنا صبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہے صبت علیہ مصائب لو انہا، کہہ دو سبحان اللہ، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ او لوگو میرے ابا کی وفات کا مجھے اتنا صدمہ دکھ غم ہوا، اتنا صدمہ دکھ غم ہوا، اگر فاطمہ والا غم دن کو تقسیم ہو جاتا، دن کی سفیدی ختم ہو جاتی، دن سیاہی والی رات بن جاتی۔ میرے ابا نے صبر کی تلقین کی، میں نے وہ غم پی تو لیا لیکن صبر کے دامن کو چھوڑ کے میں نے حضور کی سنت کی مخالفت نہیں کی ہے۔ باقی اور سنیا مبارک ہو، کہہ دو نا خیر مبارک۔ کیا کہ ہمارا خدا کون، ہمارا رب کون، ہمارا مالک کون؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے؟ اور ان کا خدا ان علی علی کل شیء قدیر، خدا کے مقابلے میں خدا لے آئے۔ ہمارا خدا، ہمارا رب، ہمارا مالک کون؟ ان کا رب کون؟ ان علی، علی ہر شے پہ قادر ہے۔ انا للہ و آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ میرا خیال ہے نیند آ رہی ہے، ختم کر دوں تو لین سے تو نہ اترو بھائی، ویسے تو میں لمبی تقریر کے حق میں نہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ وہ کہتے ہیں کیا آدم کی توبہ قبول کی علی نے؟ انا للہ، آدم کی توبہ قبول ہوئی علی کے صدقے۔ نوح کی بیڑی کو طوفان سے بچا کے کنارے پہ لگایا علی نے۔ انا للہ و انا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیڑ سے نکالا علی نے، ایوب کو شفا دی علی نے۔ انا للہ و انا، بولو، زکریا کو بیٹا دیا علی نے، یوسف کو کنویں سے بچایا علی نے، آگ سے ابراہیم کو بچایا علی نے۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو علی پہلے تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے
کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں علی پیدا ہو گئے تھے؟ انا للہ و انا، ساری بنیاد جھوٹ پہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا علی نے، بدر میں کامیابی محمد کو دی علی نے۔ ان علی علی کل شیء قدیر، گلی گلی چمن چمن گلی گلی علی 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 علی، ان علی علی کل شیء قدیر، علی ہر شے پہ قادر ہے۔ خدا کے مقابلے میں علی کو لے آئے۔ میں نے کہا چلو حضور کو نبی مان لو، کہنے لگا نہیں، نبوت علی کو ملنی تھی، جبریل بھول کے حضور کے گھر چلا گیا، اور ظالموں 23 سال جبریل بھولا ہی رہا۔ میں لاہور سے آتا ہوں، پشاور کبھی نہیں بھولا، جبریل بھول گیا۔ نبوت علی کو ملنی تھی، جبریل بھول کے وہاں چلا گیا۔ ہمارا امام علی، جو مقام نبی کا وہی علی کا۔ انا للہ و انا، ان کا خدا اور ان کا نبی۔ ہمارا قرآن کتنے سپاروں کا؟ ان کا سبحان اللہ، ان کا قرآن اور وہ ہے بھی نہیں، ہے کہاں؟ غار میں۔ کب آئے گا قیامت کے دن؟ سے پڑھے گا کون؟ اور یہ خمینی صاحب پڑھیں گے یا جعفر حسین پڑھے گا؟ میں نے کہا وہ تو پہنچ گیا جہاں پہنچنا تھا، اب پڑھے گا کون؟ ہے ہی نہیں۔ ہمارا کلمہ بلند آواز سے سارے، اوپر نیچے والے سارے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی علی کا کلمہ، ٹھیک ہے؟ یہی حسن حسین کا کلمہ، اہل بیت کا کلمہ، یہی سنیوں کا کلمہ بھی بولو بلند آواز سے۔ اور ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ، وسیع رسول اللہ، خلیفۃ بلا فصل۔ ہمارا کلمہ اہل بیت والا، ان کا کلمہ اپنا، اور خدا بھی ان کا، اور نبی بھی ان کا، قرآن بھی ان کا، کلمہ بھی ان کا، اور ہماری اذان بولو، ہماری وہ اذان سنیو مبارکو جو 1500 سال سے بیت اللہ شریف اور گنبد خضرا پہ جو آواز آتی ہے، ہماری سنیوں کی وہی اذان، ان کی اذان بھی بولو، ان کا قرآن بھی لمبا، کلمہ بھی لمبا، اذان بھی، انشاءاللہ عذاب بھی، انشاءاللہ کہہ دو نا، انشاءاللہ عذاب بھی، بلند آواز سے ذرا، اس لیے کہ قرآن بھی لمبا، کلمہ بھی لمبا، اذان بھی، اور ان کی نماز بھی۔ اور ایک دن میں آ رہا جڑا والے سے، تو راستے میں مغرب کا ٹائم ہو گیا، میں نے کہا یار نماز پڑھنی ہے، گاڑی والے سے کہا، اپنا ساتھی تھا، اس نے کہا جی جہاں حکم فرمائیں گے میں کار روک دوں گا، نماز پڑھ لینا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ چلتے چلتے ایک جگہ ہم بیٹھے تو گئے، میں نے کہا یہ برلب سڑک چھوٹی سی مسجد ہے، چلو مغرب یہاں پڑھیں۔ اندر جب میں گیا وہاں دیکھا تو 4-5 آدمی، ایک بیٹھا یوں کرے، میں لکھ لعنتی یہ کر رہے ہیں، میں نے کہا پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، نہیں، میں نے کہا یہ ماتم کر رہا ہے، لعنت بھیج رہا ہے، جو دنیا سے اس کے چلے گا ان کے اوپر کہ جاؤ، وہ کہتے سڑ گیا جہنم میں، کہتا اور سڑو، اور سڑو۔ ایک ایسے کر رہا ہے، اور دوسرا آدمی اس کے سامنے تھوڑی سی وہ ٹھیکری سمجھتے ہیں، اور مٹکے ٹوٹے ہو، کڑے کوڑے ٹٹے ہو جی، ٹھیکری اس کے اوپر سجدہ کرتا ہے۔ میں پہلے حیران کہ یہ ٹھیکری والی سرکار کون آ گئی؟ میں نے کہا کاواں والی سرکار تے سنی ہے، ٹالیاں والی سرکار، ککڑ والی یہ ٹھیکری والی سرکار کی
پھر میں نے کہا اوہو، میں نے کہا سمجھ گیا ہوں، یہ وہ ہیں جن کی پیشانی ناپاک ہے، اللہ اپنی زمین پہ بھی ان کی پیشانی کو نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انما المشرکون نجس، کہہ دو نا سبحان اللہ بلند آواز سے، اور بلند آواز سے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ یا بنیا، کہہ دو نا سبحان اللہ، خوش ہو ناراض ہو، جو ناراض ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاء اللہ، سڑے پہ ہو قرآن سن کے، بے خوش ہو کے ناراض ہو، جو خوش ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ یا بنیا، حضرت لقمان حکیم علیہ السلام وفات کے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، انما المشرکون، بولو رب نے کیا مشرک کو ٹھیکری اگے رکھ لو، میں تہاڈی ناپاک جبین اپنی دھرتی تے بھی لگن دیندا، کہ میری زمین کہیں تمہاری مشرک ناپاک سروں اور پیشانیوں سے ناپاک نہ ہو جائے، ٹھیکریاں رکھی، ان کی نماز اور کلمہ، نماز، اذان، بولو قرآن، نبی، خدا، ان کی فقہ اور ہماری فقہ، بولو ہماری فقہ، ہماری فقہ حنفیہ، ہمارے ملک میں ہماری جماعت ہے تحریک نفاذ فقہ حنفیہ، لوگوں نے فقہ جعفریہ بنایا جس کا کوئی وجود نہیں، ہماری فقہ حنفیہ کا وجود کتاب و سنت کے مطابق ہے، ان کی فقہ اور نام کیا رکھا جعفریہ، ہاں وہ جعفریہ، جعفر بنانے والا آپ قبرہ میں ٹر گیا ہے تو جعفریہ، میں نے کہا یہ کیسی فقہ ہے جی؟ میں نے کہا مولانا ہماری فقہ بڑی اچھی ہے، میں نے کہا کیسے؟ اگر سردیوں کا موسم آ جائے پانی وانی نہ ہو تو تھوک لگا کے استنجا کر لو، سبحان، تھوک کی پنجابی کہتے ہیں تھوک جو پکوڑے نہیں پک دے، نہیں سمجھے پنجابی؟ بولو ہوں تو پٹھان سارے پنجابی سمجھتے ہیں، نور جہاں دے گانے سمجھتے ہو کہ نہیں؟ سانو نہر والے بولتے بلا کے لاوی ہو ذرا نور جہاں دا گانا، وہ گانے سمجھ لیندے تو ساری تقریراں پنجابی نہیں سمجھتے، بڑے استاد ہو گئے، تھوک بچ پکوڑے، سمجھ گئے تھوک بچ، یعنی تھوک میں پکوڑے نہیں پکتے، تیل بھی پکتے یا گھی میں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن سجنا دی ایسی فقہ کہ تھوک نہ استنجا کر، سد کے جاواں خیر ہوئی۔ ہماری فقہ کیا ہے کہ اگر پیشاب پخانہ کیا تو پہلے استنجا کرو، ٹھیک ہے؟ بولو تو صحیح، اچھی طرح سے ڈھیلا استعمال کرو، پھر پانی کے ساتھ صاف کرو، اللہ نے اسی کی تعریف فرمائی ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے وہ لوگ بہت پسند ہیں جو پاکیزگی کرتے ہیں، پاک صاف ستھرے رہتے ہیں، اور پھر ٹوٹیوں پہ آ کر کیا دھوتے ہیں پہلے اور کیا پڑھتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے وضو کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی اس نے منہ ہاتھ دھویا، وضو نہیں کیا، تو ہاتھ دھونے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر بازو، اور پھر مسا، پھر اور یہاں فقہ جعفریہ کیا ہے؟ پہلے پاؤں، پھر مسا، پھر بازو، پھر منہ دو۔ میں نے کہا علامہ عارف حسینی صاحب اب کہاں جا رہے ہو؟ استنجا کر رہا ہوں، وضو پہلے استنجا، چنگی فقہ ہے بھائی، سنیوں کا استنجا پہلے وضو بعد میں، ان کا وضو پہلے استنجا بعد میں، اللہ اکبر،
ماشاءاللہ، اذان بھی لمبی اور روزہ بھی لمبا، سبحان اللہ۔ اور روزے رکھتے ہیں آپ؟ بولو، جو نہیں رکھتے ہاتھ کھڑا کریں جلدی ذرا، 5-10 ہے نہیں بیٹھے بیچارے جنہیں ہاتھ کھڑے کیتے وہ روزہ رکھیا کرو۔ ہمارا صبح روزہ دیر سے بند ہوتا ہے، شام کو ذرا جلدی بولو۔ اور رب نے کیا صحابہ کے دشمنوں، تم سنیوں سے 20 منٹ پہلے منہ بند کر لو اور سنیوں کے افطار کے بعد 15 منٹ تک پھر بھوکے مرتے رہو۔ رب نے تو عذاب دنیا میں شروع کر دیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سارقو والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، میرے پیارے پیغمبر کو چور مرد ہو، کوئی چوری کرنے والی عورت ہو، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ چور کی سزا کیا ہے؟ رمضان المبارک میں عمرے کے لیے گیا تو مدینہ طیبہ میں جب پہنچا تو دوستوں نے بتایا کہ ابھی چند دن ہوئے ہیں 4 چوروں کے ہاتھ کاٹ کے یہاں چاک کے اندر لٹکا دیے اور اعلان کیا جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ تو میرا خیال ہے پاکستان میں بھی اگر 4 صوبوں کے 4 چوروں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، 4 ڈاکوؤں کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، میرا خیال چوری بھی ختم ہو جائے، ڈاکے بھی ختم ہو جائیں۔ کیا خیال ہے؟ کرے کون؟ لیکن یہ کرے کون؟ چوروں کے ہاتھ، صحیح کہا کہ چوروں کے ہاتھ تو چور اگر یہ ہو جائے 4 صوبوں میں چوروں کو سزا دی جائے، زانیوں کو سنسار کیا جائے، قاتل کو برلبے سر پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، ہمارا معاشرہ بالکل صحیح ہو جائے گا۔ لیکن کرے کون؟ ایک آتا ہے وہ کہتا ہے نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، دوسرا کہتا ہے نہیں میں اس کے اوپر قلم پھیرتا ہوں، یہ نہیں چلے گا، میری مرضی چلے گی۔ اللہ رحم فرمائے، کہہ دو آمین اور بلند آواز سے فرمایا چور چوری کرے، مرد ہو اس کا ہاتھ کاٹو، عورت ہو اس کا بھی ہاتھ کاٹو۔ اور تفسیروں میں آتا ہے، تفسیروں میں کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چور کے ہاتھ جو کاٹے، یہاں علماء لکھا ہے چور کا ہاتھ ویسے بھی ہاتھ یہاں تک ہاتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، بعض کہتے ہیں یا نہیں یہاں تک ہاتھ ہوتا ہے، بعض فقہا نے کہا نہیں یہاں تک، کہ جو چور ہو بعض نے کہا یہاں سے کاٹو یہ ہاتھ ہے، بعض نے کہا یہاں نہیں یہاں سے کاٹو، بعض نے کہا یہاں سے ہی کاٹو تاکہ ہاتھ ہی نہ رہے وہ بغیر ہی بازو کے پھرے۔ اور فقہ جعفریہ کیا کہتی ہے؟ کہتی جی نہ تو ہاتھ یہ ہے، نہ یہاں تک ہے، نہ یہاں تک ہے، یہاں تک 4 انگنا، ایسی پنجابی کہنے چپا، تسی پتہ نہیں کی کہندے ہو، چپا ہی کہندے ہو، کمال ہے یار، پھر تو پنجابی مل گئی اپنی، سبحان اللہ۔ کہتے یہاں سے ہاتھ نہ کاٹو، یہاں سے ہاتھ نہ کاٹو، یہاں سے نہ کاٹو، کہاں سے کاٹو؟ اچھا، آج جب چپا کاٹ دیا تو باقی کیا رہ گیا؟ ماشاءاللہ، یہ ہے فقہ جعفریہ، لے لو مبارک ہوئے، اے فقہ جعفریہ، اے فقہ جعفریہ، ہم کتاب و سنت بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، تم پابندیاں لگاتے ہو، لیکن سنو مقدر پہ ناچنے والوں، حکومتوں پہ ناچنے والوں، اقتدار پہ ناچنے والوں، اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا، کبھی کوئی صدر ہوتا ہے، کبھی کوئی وزیر ہوتا ہے، کوئی گورنر ہوتا ہے، لیکن کئی ایسا وقت ہوتا ہے جب وزیر بے تدبیر ہوتا ہے اور گورنر جیل کا اسیر ہوتا ہے، اس سے ڈرو، اس کی لاٹھی بغیر آواز کے ہے، اس کے ہاں دیر تو ہے اندھیر نہیں ہے، ان بطش ربک لشدید، جب خدا کسی کو پکڑنے پہ آتا ہے رب کعبہ کی قسم اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ڈرو، اپنی جبین نیاز اس کے دروازے پہ جھکا کے آنکھوں سے آنسو بہاؤ، اس کا وعدہ ہے
کہ تیری آنکھ کا پانی ابھی زمین پہ نہیں گرے گا، میں عرش پہ تمہارے گناہوں کو پہلے معاف کر دوں گا۔ تو یہ بھائی کون سا مذہب ہوا ماشاءاللہ۔ اچھا بھائی ہماری عبادت گاہوں کا نام کیا ہے؟ مسجد بولو۔ اور ان کے یہاں ایمان بگاڑ، سبحان اللہ۔ مسجد ہے ہی نہیں، مسجد نبی ہے یا نہیں؟ مسجد حرام ہے یا نہیں؟ مسجد قبلتین ہے یا نہیں؟ مسجد قباء ہے یا نہیں؟ مسجد غمامہ ہے یا نہیں؟ مسجد بلال ہے یا نہیں؟ مسجد جمعہ ہے یا نہیں؟ بولو۔ اور یہاں مسجد ہے ہی نہیں، امام بگاڑا، ایمان بگاڑا، سب کچھ بگاڑا، اندر سے بھی جو ہے ہی بگاڑا، اس نے سیدھا کہاں سے ہونا۔ اللہ رحم فرمائے، کہہ دو آمین۔ تو بھائی اس مذہب کی کوئی بھی بات صحیح نہیں، صحیح اور سچا مذہب مذہب اہل سنت والجماعت۔ بلند آواز سے مذہب اہل سنت والجماعت برحق ہے، سچا ہے، اور الحمدللہ ہم مذہب اہل سنت اختیار رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن اس صحیح مسلک کی بنا پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے نیچے ہوں گے، علی کے ساتھ ہوں گے، حسن حسین کے ساتھ ہوں گے، اس لیے کہ ہمارا دین وہی ہے جو کربلا میں حسین ابن علی نے پیش کیا۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک بروقت پہنچ سکے، اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں، اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔